سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، راہ بتلانے والی ہے متقین کے لیے، یا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی باتیں جو ہیں فضائل سے متعلق اور اس میں آنے والے مختصراً کون سے احوال یا خلاصے کے طور پر کچھ چیزیں بیان کر دی تھیں۔ سورہ بقرہ کا ما قبل سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط کچھ یوں ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب گویا کہ یہ جواب آ گیا کہ وہ جو سیدھا راستہ جس کو آپ چاہ رہے تھے، وہ سیدھا راستہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، وہ صراط مستقیم، یہ کتاب اللہ کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تو گویا کہ جس دعا کی درخواست صراط مستقیم پر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی شکل میں وہ کیا ہے چیز عطا فرما دی۔ محترم سامعین کرام، اس صورت مبارکہ کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 3 قسم کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 3 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم کی وہ آیات ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات ایسی آیات کو کہا جاتا ہے جن کا معنی بھی واضح ہو اور جن کا مفہوم بھی کیا ہے واضح ہو، ایسی آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ اور قرآن مجید کی اکثر بیشتر آیات جو ہے وہ آیات محکمات ہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں نماز کا صلاۃ کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ ہمیں پتہ ہے نماز کو کہتے ہیں۔ اب نماز کیا ہوتی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل، اس کی کیفیت ہم سب کو کیا ہے معلوم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا ڈیٹیل ہے، ساری ہمیں پتہ ہے۔ اور اس طرح کی جتنے حلال کے متعلق احکامات ہیں یا حرام کے متعلق احکامات ہیں، ان کے معنی بھی پتہ ہے اور ان کی تفصیل بھی ہمیں کیا ہے پتہ ہے۔ یہ ساری آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں، جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ متشابہات کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات جن کا معنی کا تو پتہ ہے لیکن اس کے مفہوم کا نہیں پتہ۔
جن کے معنی کا تو پتہ ہے لیکن اس کے مفہوم کا نہیں پتہ، ایسی آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب؟ ایک اس کا ہے معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسا ایک آدمی تخت پر بیٹھتا ہے، کسی اونچی چیز پر بیٹھتا ہے، کرسی پر، تختے پر یا تخت پر بیٹھتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جناب اللہ یہ تو اس کا معنی مستوی ہونے کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کیا کیفیت ہوگی یہ ہمیں نہیں پتہ۔ یا مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آتا ہے سورہ فجر 30ویں پارے کے اندر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت والے دن آپ کا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے۔ اب جاء ربک، جاء کا معنی تو ہمیں پتہ ہے آنا، کوئی بھی آ جائے تو یہ آنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا کیسے ہوگا، یہ اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یا ایک تیسری مثال اور آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہیں ید کا لفظ استعمال ہوا، کہیں ساق یعنی پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ید کا معنی ہمیں پتہ ہے کہ ید کسے کہتے ہیں، ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کیسے ہے، یا ساق کا ہمیں معنی پتہ ہے کہ پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہوگا، کیسی پنڈلی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، یہ اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کما یلیق بشانہ، تو یہ آیات، اس قسم کی جو آیات ہیں یہ متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا معنی تو پتہ ہے لیکن مفہوم کا نہیں پتہ، کیفیت کا نہیں پتہ۔ تیسرے نمبر پر وہ آیات کہلاتی ہیں جو حروف مقطعات کی شکل میں ہیں، کہ ان کا نہ تو معنی پتہ ہے نہ ہی مفہوم پتہ ہے، ان کا نہ معنی پتہ ہے نہ مفہوم پتہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے، قرآن مجید کی چند صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آئے۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کر پڑھا جانا، الگ الگ پڑھے، قطع سے الگ الگ، چونکہ یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے۔ مثال کے طور پر اب چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ الف لام میم، دیکھیں الف لام اور میم کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا لفظ سورہ الم تری کیف کے شروع میں بھی آ گیا ہے، الم تری کیف فعل ربک، وہاں پر بھی الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے۔ اب وہاں پر ہم اس کو الف لام میم نہیں پڑھتے، بلکہ وہاں پر ہم اس کو علم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی الف لام اور میم ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر علم نہیں پڑھتے، یہاں پر اس کو ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مقطعات کا معنی یہ الگ الگ کر کے پڑھے جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، حروف مقطعات کے معانی کے متعلق یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کیا کہتے ہیں، رموز ہے، اسرار ہے، سر ہے، راز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں بتائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو نہیں بتائے، ٹھیک ہے نا، یہ راز ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے یہ آنے والے جو اسماء یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ٹھیک ہے، الف لام میم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو ہم نے تو مختلف نام جو ہے، مثال کے طور پر ہر قرآن مجید یا جو اکثر بیشتر قرآن مجید چھپے ہوتے ہیں یا سوقات پارے چھپے ہوتے ہیں، ان کے شروع میں یا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، وہاں پر تو ہم نے الف لام میم کوئی نام نہیں پڑھا۔ 99 اسماء تو کیا ہے، مشہور ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو ہیں، حقیقی اسم تو ایک ہی لفظ اللہ، لیکن صفاتی نام کئی ہیں جو تقریباً 5000 کے لگ بھگ ہیں، جو سابقہ کتابوں کے اندر بھی اور دیگر احادیث وغیرہ کے اندر بھی کیا ہے، بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ 99 ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا موسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ، روحانی بازی جامع شفیہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ اسماء الحسنہ کے نام سے، جس میں تقریباً لگ بھگ 1000 کے 999 یا 900 یا اس طرح لگ بھگ جناب اللہ انہوں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو ذکر کیا ہے۔ قصیدہ طوبہ کے نام سے یا قصیدہ اسماء الحسنہ کے نام سے یہ باقاعدہ چھپا ہوا ملتا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کا مخفف ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بینک کے ہمارے ہاں مشہور حبیب بینک لمیٹڈ. اب حبیب بینک لمیٹڈ جو ہے وہ اس کو آسانی کے لیے HBL کہہ دیتے ہیں. HBL, حبیب کا H لے لیا, بینک کا B لے لیا اور لمیٹڈ کا لام لے لیا. تو اسی طریقے سے جناب اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم, یہ الف لفظ اللہ کی طرف اشارہ ہے, لام اللہ تعالیٰ کے اسم لطیف کی طرف اشارہ ہے, میم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو دیگر اسماء مجید وغیرہ ان کی طرف کیا ہے, اشارہ ہے. لیکن ان سب چیزوں کے اندر, ٹھیک ہے, چونکہ اس کے معنی اور مفہوم تو ہے نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا, بیان نہیں کی ہے. تو اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جو مشہور مفسر قرآن گزرے, ان کی تفسیر بھی ہے, جلالین ان کی تفسیر بھی ہے. تو انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات ہیں, ان کا معنی یہی ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک, کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے مراد کو کیا ہے جانتے ہیں. اس لیے ہم اب الف لام میم کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ ہی اس کے مراد کو کیا کرتے ہیں, جانتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب لا ریب ہے, یہ کتاب, ٹھیک ہے نا. کون سی کتاب؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی, جو ہمارے سامنے ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا تھا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کہہ رہے ہیں ذالک یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذالک کا جو اس میں اشارہ دور کا لے کے وہ قرآن مجید کے عظمت کی وجہ سے رفعت اور بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک قریب کا اس میں اشارہ چھوڑ کے دور کا لے کر آئے. لیکن معنی یہی کریں گے یہ جو کتاب آپ حضرات کے سامنے ہے, یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے آ گئی, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب یہاں پر پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں شک و شبہ نہیں ہے, حالانکہ اسی سورہ بقرہ کے اگلے تیسرے رکوع کے اندر چلے جائیں, وہاں پر اللہ تبارک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں اس میں شک ہو تو جیسے لے کر آؤ. تو اس کا مطلب ہے شک تو ہوا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اندر کیا ہے, شک تو ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, ایک ہے کسی چیز کے اندر کوئی تردد یا شک ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے یا نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یا اس کے صحیح یا غلط ہونے میں کسی قسم یہ نہیں ہے. ورنہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر بذات خود تردد, شک یا ڈاؤٹ فلی ہو, تو آپ کہتے ہیں یار یہ ذرا شک و شبہ والی چیز ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کلین اینڈ کلیئر ہوتی ہے, لیکن جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر فطور ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, شک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن مجید اپنی ذات کے اعتبار سے کلین اینڈ کلیئر, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے چیلنج دیا ہے, سب کچھ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہاں, جنہوں نے شک و شبہ کیا ہے ان کے سوچ کے اندر, فہم کے اندر, عقل کے اندر کیا ہے, فطور ہے. ان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایسی ہی مثال ہے. مثال کے طور پر کہ ایک آدمی مریض ہو, بیمار ہو, صفراوی مزاج کا ہوتا ہے, جیسے حکماء کیا ہے یہ اصطلاح, یہ ٹرمز کیا ہے, معروف ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, یا ویسے آپ کو بخار ہوتا ہے تو زبان کا ذائقہ کڑوا یا کچھ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اب ہم کوئی بھی چیز منہ میں رکھتے ہیں وہ ہمیں کڑوی یا اس طریقے سے محسوس, اس کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. تو اب اس کا کیا مطلب, مثلا ہم شہد استعمال کرتے ہیں, یا ہمیں بسا اوقات گھر والے بیماری کی حالت میں کھیر, کسٹرڈ یا کوئی اس طرح کوئی بھی نرم چیز دے دیتے ہیں, نرم غذا دے دیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں یار یہ کیا پھیکی سی ہے, کڑوی سی ہے, یوں ہے. تو اب وہ چیز حقیقتاً کڑوی یا پھیکی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ہم بیمار ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم بیمار ہیں, ہمیں بیماری کی وجہ سے وہ کیا ہے, یہ غلط اور کڑوی یا اس طرح محسوس ہو رہی. تو جن کے عقل کے اندر کیا ہے, فطور ہے, یا جناب اللہ ان کے اندر بیماری, ان کے اعتبار سے کیا ان کو شک لگا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیا ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی رتی برابر بھی کیا ہے, شک و شبہ نہیں ہے. آگے فرمایا ھدی للمتقین, کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. محترم سامعین کرام, آپ حضرات کو سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی جب تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہدایت کے آپ کو کئی معنی ہوئے کہ پہلا درجہ عام ہے,
اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ خاص ہے، تیسرا درجہ اخص الخاص ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اب ہدی للمتقین، یہ کتاب تو جیسا خود قرآن مجید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ یہ قرآن مجید رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے اندر اتارا گیا، یہ عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص معنی کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ ہدی للمتقین۔ دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جب انہی کے لیے تو وہ تو پہلے ہی ہدایت کے اوپر ہے، تو مزید ان کے لیے کیا ہدایت کا آنا؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو دل کے باصفا ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہوتی، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور فالو کر کر مزید اس کے اوپر کیا ہے؟ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جن کی شک و شبہ ہوتی ہے وہ اس کو لیتے ہی نہیں، اس کی طرف آتے ہی نہیں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی جناب اللہ ہدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جناب اللہ متقین، ورنہ یہ قرآن مجید ہدایت سب لوگوں کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جناب اللہ جو متقین ہوں گے انہی کے لیے ہدایت ہوگی، دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک اور معنی بھی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، کہ کسی جگہ تک پہنچا دینا، اس کا جو ٹارگٹ ہے، جو مطلوب ہے، جو اس کو چیز چاہیے وہاں تک کیا کر دینا؟ پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید اپنے اس معنی کا اراءۃ الطریق بھی ہے، اور یہ ایصال الی المطلوب بھی، راستہ بھی دکھاتا ہے، اور جو پھر راستے پر چل پڑتے ہیں تو ان کو پھر کیا منزل مقصود تک بھی کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے، اس لیے جو متقین ہوتے ہیں وہ راہ راست پر آ چکے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اب یہ قرآن مجید ان کو کیا منزل مقصود تک کیا ہے؟ پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اس معنی کے اندر ہدی للمتقین ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے آنے والی آیات کے اندر اس متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔